بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک کلپ ہے جعفر جتوئی صاحب کا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کا یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر گفتگو کروں. آپ ملاحظہ فرمائیں. میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے. نجف قوالی کیا وجہ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تم مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے. الو کا پٹھا، یہ نام اللہ اسے میں نے دیا، ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے. چر بھی ہو سکتا ہے کلیجہ، فر بھی ہو سکتے ہو، ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے. بات یہاں تک ختم ہو گئی ہے. میں اگلا سوال اللہ سے میں نے کیا، پروردگار انہوں نے تیرا نام رکھا، تو نے ان کے نام رکھے. نام تو خاندان والے رکھتے ہیں. مفاتر جنان اٹھا کے لے آؤ میز پر. مفاتر جنان والا کہتا ہے جب 14 کے 14 کو اکٹھا مشترکہ اجتماعی سلام کرنا ہو، ایک جملہ کہے تو 14 کو سلام ہو جاتا ہے. السلام علیکم یا اللہ، اللہ کی آل ہمارا سلام. علی کیا ہے؟ نظر آئے تو علی ہے، چھپ گئے تو اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ الو کا پٹھا. دیکھیں، ہمارا عقیدہ، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم امام کو معصوم سمجھتے ہیں، اور کسی انسان کو گالی دینا ہمارے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم اپنے امام کی طرف کسی گناہ کی نسبت نہیں دے سکتے. یہ لوگ جو خود جعفر جتوئی ابھی خود ایک گناہ کبیرہ کی نسبت العیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت دے رہا ہے، یعنی ایک گالی کی نسبت دے رہا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو ولایت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ولایت کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مجتہدین کو کیا کہتے ہیں؟ مقصر کہتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایک گالی کی نسبت معصوم کی طرف دے رہے ہیں. یہ آپ کے منبر کی حالت ہے. اگر سارے معصوم اکٹھے ہوں، آپ اکٹھے معصومین کو سلام کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا آل اللہ. اور آل سے انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہا ہے آل سے مراد یعنی رشتہ دار. نہ تو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نہ یہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، نہ یہ لوگ عربی جانتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو کیا ہے؟ عربی کے معنی یاد ہوں. دیکھیں، آل کا مطلب فقط قرابت دار نہیں ہے، آل کے اور معنی بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے. کاش آپ لوگوں نے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا ہوتا. دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ آل استعمال کیا ہے اور اس کا معنی قرابت دار نہیں ہے. یعنی ہمارا منبر کس کے اندر جہلا کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. دکھ کی بات یہ ہے. یہ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. ان کا حال بھی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پر لفظ آل فرعون آیا ہے. فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہاں آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ اتباع کرنے والا. تو آل کا معنی کیا ہے؟ آل لفظ اہل سے نکلا ہے. آل کا معنی ایک ہے قرابت دار، اور آل کا دوسرا معنی لغت عربی کے اندر ہے اتباع کرنے والا. یہاں پر جو اہل بیت کے اوپر ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا آل اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ کی اتباع کرنے والے، ہمارا آپ پر کیا ہو؟ سلام ہو. یہاں آل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی اتباع کرنے والے. جس طرح سے یہ آل فرعون آیا ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی فرعون کی اتباع کرنے والے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے آل فرعون کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اب آل فرعون کون تھے؟ جو فرعون کی اتباع کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی آل کا کیا معنی ہے؟ عربی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آل کا معنی ہے اللہ کی اتباع کرنے والے۔ السلام علیکم یا آل اللہ، یعنی السلام علیکم یا آل اللہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی اتباع کرنے والے۔ یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کے اندر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر لفظ سے آل استعمال ہوا ہے، اور آل کا معنی ہے اتباع کرنے والے۔ تو یہاں پر بھی السلام علیکم یا آل اللہ سے یہی مراد ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی شیعت سے وہ کس کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں؟ کفر کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے منبر کی حالت ہے، ایسے لوگ ہمارے منبر کے اوپر ہیں۔ جب تک نوجوانوں کے اندر بیداری نہیں آئے گی اس وقت یہ لوگ آپ کے اوپر حاوی رہیں گے۔ ہمارے کچھ بزرگان نے پاکستان کے اندر کوشش کی تھی لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ آج جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ بڑے بڑے امامے والے لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، آج اسی خط کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شیعت کا مذاق ان لوگوں کی وجہ سے اڑایا گیا تھا۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں اور منبر کے اوپر شرک کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔